اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنے کلام حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، یقیناً نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ نصیحت سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں محض اس مقصد سے کہ آپ تقریر سن کر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی فضیلتیں ہیں جو لوگ دینی مجلس میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو میں ہمارے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کیونکہ ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ دینی مجلس کا آغاز کرتے تھے تو تلاوت کلام پاک سے دینی مجلس کا آغاز کرتے تھے، لہذا میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دینی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں حافظ معاویہ حکم متعلم جامعہ اسلامیہ نور باغ ممبئی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اس دینی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے حافظ معاویہ حکم، متعلم جامعہ اسلامیہ نور باغ ممرا، جو تلاوت کلام پاک سے آپ سامعین کے دلوں کو منور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. حضرات، اب یہاں سے تقریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس و تدریس میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو اپنے گھیرے میں، اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دینی مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اصلاح کرتے ہیں. حضرات، اب میں بلا تاخیر تقریر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں. اس کے لیے میں فضیلت الشیخ یحییٰ فیضی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. آپ کا عنوان کیا ہے؟ دعوت حق تقاضے. دعوت حق. اب میں محترم یحییٰ فیضی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کی وضاحت کریں. موضوع کا عنوان ہے دعوت حق اور اس کے تقاضے. اس موضوع پر جو ہے شیخ محترم لب کشائی کریں گے. ٹائم کب تک ہے؟ 8:15 کو آگاہ ہے، 8 بجے تک چلا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا، اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا. اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اولاد و اصحاب پر بھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی. معزز حاضرین، آج ہم اس مختصر سے وقت میں جانیں گے دعوت حق کے تقاضے. پہلے اس میں جانیں گے دعوت کا شرعی حکم، دعوت کے فضائل اور داعی کے صفات، پھر اس کے تقاضے، پھر ہمارے معاشرے میں
दावत कैसी चल रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दावत का शरई हुक्म क्या है? दआ यदऊ का मतलब होता है बुलाना। दआ इला ताम खाने की तरफ बुलाना, खाने की दावत देना। दआ अला बद्दुआ देना। दआ इलल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना। इसीलिए जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वहाँ उदउ इला सबील रब्बिक इस जैसे अल्फाज आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिक, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, उन्हें दावत दीजिए। रब का रास्ता क्या है? सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कैसे मिलेगा? कुरान और हदीस के ज़रिए से। तो कुरान और हदीस की दावत दीजिए। मालूम ये हुआ कि कुरान और हदीस की तरफ दावत देना ये ज़रूरी है। अल्लाह फरमाते हैं दूसरी आयत में वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि तुम में से कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए। खैर का लफ्ज़ यहाँ आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि क़ुर्बे क़यामत में या बाद में ऐसा दौर आएगा कि लोग अपने फ़ायदे के लिए अपनी तरफ बुलाएंगे, अपने मनहज को चलाने के लिए अपनी तरफ बुलाएंगे, अपने आप को मशहूर होने के लिए कुछ ऐसी दावत चलाएंगे। तो हमें वही दावत देनी है या सुननी है जो खैर और भलाई वाला हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खैर का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया है। वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म देते हो, वयनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से रोकते हों। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वदउ इला रब्बिका वला तकूनन्ना मिनल मुश्रिकीन, अपने रब की तरफ बुलाते रहिए, अपने रब की तरफ बुलाइए। जब बंदा अपने रब को पहचान लेगा तो सारी दुनिया पहचान लेगा। रब की तरफ दावत दीजिए, मुशरिकों जैसा ना हो जाइए। इन आयात से पता चलता है कि दावत का हुक्म जो है फ़र्ज़ है। जैसे हम पर नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही दावत भी ज़रूरी है। हाँ, दावत अपने इल्म के हिसाब से देना है। एक आदमी को कम इल्म है तो अपने बच्चों को वो दावत देगा, एक को उससे ज़्यादा इल्म है तो उससे ज़्यादा देगा, एक को और ज़्यादा इल्म है तो और ज़्यादा दावत देने की कोशिश करेगा। लेकिन दावत फ़र्ज़ है। दावत की फ़जीलत क्या है? दावत की फ़जीलत, आमिल दाई, आमिल मतलब अमल करने वाला, सिर्फ बोलने वाला नहीं। दावत दीन जो शख्स दे रहा हो, अमल कर रहा हो, उसकी बात सबसे बेहतर है। बोलने वाले की नहीं, अमल करके बोलने वाले की दावत सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। अल्लाह फरमाते हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिह व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतर बात। ये अहसन जो है ना, अहसन ये सुपर डिग्री है। जैसे अकबर है, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। ऐसे सबसे बेहतर बात किसकी है? उस शख्स की है जो अल्लाह की तरफ दावत देता हो, अल्लाह की तरफ दावत देता हो, व आमिला सालिह, और अमले सालिह भी करता हो। सिर्फ दावत ही ना देता हो, सिर्फ बोलता ही ना हो, साथ में अमले सालिह करता हो। तो अमले सालिह करने वाले दाई की बात सबसे बेहतर है। सिर्फ अच्छा बोलने वाले की दावत अच्छी नहीं है। ये जहन हम अपने जहन से ये बात निकाल दें। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे भी कि मैं मुसलमान हूँ, हर चीज़ का मानने वाला हूँ, हर चीज़ पर अमल करता हूँ, कुरान और हदीस की हर बात को मैं मानता हूँ। तो ये दावत के फ़ज़ाइल है। सबसे बेहतर बात उस शख्स की है जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाता हो। इसी तरीके से जो आमिल, आमिल का मतलब अमल करने वाला शख्स, अमल करने वाले दाई के लिए बेशुमार अजर व सवाब है, उसके लिए अजर व सवाब बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरि फाइलिही, रवाहु मुस्लिम, कि जो शख्स खैर की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ किसी को बुलाए, तो उसके करने वाले के बराबर बताने वाले को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि फवल्लाहि ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन अन यकूना लका हुमुरुन नअमी
متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ آج کے دور میں ہمارے ہاں جو پوش مارکیٹ ہوتی ہے نا، ویسے ہی سمجھیے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی وہ جگہ بڑی اچھی ہے مارکیٹ کے لیے، وہاں اچھا رینٹ آتا ہے، اچھا کاروبار ہوتا ہے، ایسے اس دور میں جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ بڑے مالدار کہلاتے تھے۔ تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو معلوم یہ ہوا کہ جو عمل کرنے والا شخص ہے اگر دعوت دین دے رہا ہے، اس پر جو شخص بھی عمل کرے تو اس کے لیے بے شمار اجر ہے۔ دعوت دین ہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت خیر امت کہلائے گی۔ اگر دعوت دین ہمارا صحیح نہیں رہے گا تو ہمارے اس امت سے خیر امت کا ٹائٹل اللہ چھین لے گا، جو آج چھین لیا ہے۔ آج خیر امت میں ہمارا شمار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم خیر امت ہو اور تمہارا وجود اسی لیے ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر مکمل یقین رکھو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرو گے۔ آج مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین مشرکین مکہ سے بھی بیکار ہے، جان لیجئے مشرکین مکہ سے بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے ہم جب تک دین کی دعوت دیتے رہیں گے تب تک خیر امت کا لقب ہمارے لیے برقرار رہے گا۔ جب ہم خیر امت رہیں گے تو اللہ کی بہت ساری سہولتیں ہمیں ملتی رہیں گی، لیکن آج یہ امت خیر امت نہیں ہے، یہ جان لیجئے، فائنل بات ہے، یہ خیر امت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب صحابہ خیر امت تھے تو جن کا معاشرے میں وجود نہیں تھا وہ پوری دنیا پر چھا گئے، ان کی تعلیم، ان کی ادا، ان کے کپڑے تک لوگ کاپی کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیر امت کے لائق تھے اور خیر امت پر جب تک وہ رہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ان پر ہوتا رہا۔ اس لیے جو ہے خیر امت کا ٹائٹل ہمارے لیے اسی وقت رہے گا جب ہم دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اور جو عمل کرنے والا دعوت دین دینے والا شخص ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ عمل کرنے والا، بغیر عمل کے بولنے والا شخص مشہور تو ہو سکتا ہے، مشہور ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں گے، لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دیں گے، منکرات سے روکیں گے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی دعوت دین کی طرف دینے میں ہے، دعوت دین میں ہی کامیابی ہے، لیکن کس شخص کے لیے ہے؟ جو عمل کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتا ہو۔ اسی طریقے سے دعوت کس چیز کی دی جائے گی؟ کس چیز کی دی جائے گی؟ ادعو الی سبیل ربک وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، صراط مستقیم کی دعوت دی جائے گی۔ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث میں جب ہم کسی چیز کو دعوت دیں گے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک صرف اللہ کی وحدانیت پر ہی دعوت دیتے رہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ مان لے گا تب اللہ کے ہر حکم پر وہ عمل کرنے لگے گا۔ جب اللہ پر اس کا یقین نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ پکا یقین نہیں کرے گا تو بہت ساری باتیں بھی نہیں مانے گا۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد ہم نماز کی دعوت دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد سب سے اہم عبادتوں میں نماز ہی ہے۔ نماز کی جو ہے دعوت دیں گے، پھر ایسے ہی ایک ایک کر کے دعوت دیں گے۔ تو دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ دعوت کا اسلوب کیسے دعوت دیا جائے گا؟ ایسے ہی دعوت دیا جائے گا
दावत का उसलूब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, हिकमत से दिया जाएगा। हिकमत का मतलब होता है कुरान और हदीस के ज़रिए से हिकमत। और हिकमत एक ये भी है कि आदमी जहाँ दावत देने जा रहा है वहाँ के आवाम के हालात को भी जान ले, उस हिसाब से दावत दे। हमारे बहुत सारे भाई हैं, बाज़ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ शिर्क व कुफ्र रहता है, तो वहाँ हिकमत ना अख्तियार करके वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जहाँ के लोग बात सुनने के बजाय बदजन हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अख्तियार किया है। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हिकमत से दीन की दावत दे करके अकेले से 1 लाख के पार लोगों को कर दिया था। अकेले से आपने शुरुआत की थी। तो हिकमत, मौइज़त के ज़रिए से दावत देनी है, कभी मिसाल दे करके समझाना है। अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी मिसाल दी, हमारे नबी ने भी मिसाल दी है। कभी रग़बत दिलाना है, कभी डराना है, कभी बोर्ड पर या ज़मीन पर, हमारे नबी तो ज़मीन पर ख़त खींच करके समझाते थे। आज के वक्त में बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, समझाया जाएगा, उस पर भी बताया जाएगा। तो ये मौइज़त है, इसके हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। बात अगर ऐसे समझ में आए तो अच्छी बात, मिसाल दिया जाएगा, मिसाल से बात समझ में नहीं आई बोर्ड पे समझाया जाएगा। हर वो तरीका अख्तियार किया जाएगा जिससे लोग बात को आसानी से समझ सकें। ये क्या है? मौइज़त है। जिदाल अहसन, 3 चीजें होती हैं, हिकमत, मौइज़त, जिदाल अहसन। जिदाल अहसन का मतलब ये होता है कि सामने वाले को मुतमईन करना, सामने वाले को इत्मीनान दिलाना। सामने वाला एक नहीं 20 सवाल पूछने देने का, उसको मुतमईन हो जाने का, नाराज नहीं होने का। नाराज अगर हो गए तो दावत का जो एक सिफात होती है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो जदाल अहसन भी अख्तियार करना है। इस तरीके से दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? क्या हर शख्स दावत दीन दे सकता है? हर कोई आकर के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कर सकता है? अगर ये सिफात किसी के अंदर पाए जाते हैं तभी दावत कामयाब होगी, वरना कामयाब नहीं होगी। आदमी दुनिया में मशहूर हो सकता है, मैंने बताया, मालदार भी हो सकता है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता है, उसकी दावत कामयाब नहीं होगी। दावत का असर जमीन पर नहीं दिखेगा, जमीन पर नहीं दिखेगा। यूट्यूब पे हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन जमीन पर उसका असर जो है नहीं दिखेगा। पहली सिफत क्या है? इखलास। इखलास अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करना है। अगर दावत देने वाले के दिल में कुछ और ख्याल आ गया, शोहरत का ख्याल आ गया, माल इकट्ठा करने का ख्याल आ गया, कुछ और उसके जहन में चल रहा है अल्लाह की रजा के अलावा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दुनिया में जलील कर देगा। और क़यामत के दिन जो पहला हिसाब होगा बहुत सारे लोगों का होगा, उसमें दाई भी रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए थे तो आपने देखा कि कुछ लोगों के जुबान होंठ जो है कैंची से काटे जा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के खुतबा हैं, जो बोलते बहुत थे लेकिन करते नहीं थे। तो पहली चीज क्या है? इखलास, अल्लाह की रजा के लिए। कोई जरूरी नहीं है अभी हम यहाँ हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहीं के लोगों को समझा दें अपने इल्म के हिसाब से, बस काफ़ी है। पूरे निज़ामाबाद, पूरा तेलंगाना, पूरी दुनिया हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ना अल्लाह हम उनके बारे में हमसे सवाल ही करेगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सवाल नहीं करेगा। प्रोग्राम लाइव हो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ लोग हैं इनको बताना, इनको समझाना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी लोगों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम बाकी लोगों के चक्कर में इनका हक नहीं लेंगे। ये जो हमारे सामने बैठे हैं इन्हीं को बताना, इन्हीं को समझाना हमारी असल जिम्मेदारी है। तो पहला चीज़ क्या है? इखलास, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं, रसूल हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अगर उनका आप पढ़ेंगे तो वो अल्लाह के लिए ही काम करते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते थे, इखलास के लिए काम करते थे। इसी वजह से वो जो है कामयाब होते थे। शोहरत के लिए, माल के लिए नहीं,
شہرت کے لیے نہیں. اگر آدمی دین کے دینی فیلڈ میں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی رہے. دینی فیلڈ میں عالموں کا لباس پہن کر کے شہرت اور دنیا حاصل کرنے کی چکر اگر کرے گا تو دل کا عالم تو اللہ بہتر جانتا ہے, لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ انہیں ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کی دعوت دینے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے اور داعی کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت یہ ہے علم و بصیرت. علم بھی ہونا ضروری ہے. علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم, یہ سب علم ہونا ضروری ہے. آج ہمارے یہاں لوگ علم سے خالی ہیں, علم نہیں ہے, علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب سے یہ آن لائن کا سسٹم شروع ہوا ہے لوگ علم کے سیکھنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. علم نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر مطلب بات ذرا سخت ہو جائے گی, امام سال بھر مسجدوں میں رہتا ہے, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی پوچھتے ہوں گے کہ امام صاحب ذرا بتائیے قرآن کی ہسٹری کیا ہے. ابھی پوچھو تو شاید کوئی بتا سکے کہ قرآن کی ہسٹری کیا ہے. نہیں معلوم رہتا ہے. ہمارا سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہو سکے تو عالم بنو, جانکار بنو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو عالموں کی صحبت میں رہو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو عالموں سے محبت کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو عالموں سے بغض بھی نہ رکھو. اگر ایسی کسی بھی حالت میں رہو گے تو تم ضرور جو ہے کامیاب رہو گے. علم رہے گا, علم و بصیرت رہے گا. دیکھیے کسی چیز کا علم ہونا یہ علم نہیں ہے. حکمت بھی ہونا, جب آپ زیادہ پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, نبی کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کے اندر حکمت آ جائے گی. کون سی بات کب کہنا ہے, کہاں کہنا ہے, کیا کہنا ہے, اس کو علم و حکمت کہتے ہیں. صرف جانکاری ہونا صرف علم ہے. ہمارے یہاں بہت سارے مصلیان میں اسی لیے جھگڑا ہو جاتا ہے, ان کے پاس علم ہے, حکمت نہیں ہے. کون سی بات کب کہنا ہے, کہاں کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, یہ نہیں معلوم. بس سمجھتے کہ میں نے یہ جان لیا, کہہ دیا. اس سے بجائے معاملہ سلجھنے کے اور بگڑ جاتا ہے. تو علم و بصیرت ہونا ضروری ہے. صداقت, سچائی. جو آدمی بولتا ہے وہی کرے, جو بول رہا ہے وہی کرے. ایسا نہیں ہو کہ عوام کو اچھی تعلیم دے, بھائی چارہ کی تعلیم دے, اخوت کی تعلیم دے, اختلاف ختم کرنے کی دعوت دے اور خود جو ہے کچھ نہ کرے. صداقت, سچائی. جو کہہ رہا ہے کم بولے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. آدمی کم بولے, خاموش رہے, اور لیکن جب بولے تو خیر کی بات بولے, اچھی بات بولے, بھلی بات بولے اور اس پر عمل بھی کرے. تو صداقت ہونی بہت ضروری ہے. جو آدمی کہہ رہا ہے وہی کرنے کی کوشش کرے. تواضع اس کے اندر رہنی چاہیے. تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا نہ سمجھے. ہر شخص اگر علم سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے تو کوئی بھی ہو, بغیر اس فرق کے کہ وہ آدمی کون ہے, علم سکھانے کی کوشش کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کی عزت کو, اس کی حیثیت کو بڑھا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی اگر آپ کے اندر نرمی نہیں رہے گی, آپ کے اندر تواضع نہیں رہے گا تو لوگ آپ کی بات کیسے سنیں گے. آپ سختی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے, نرمی اختیار کریے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا, قولو, جب آپ دونوں جاؤ تو اس سے فرعون سے نرمی سے بات کرو. ظالم ہے جو بھی ہے اس سے نرمی سے بات کرو, ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے. تواضع اختیار کرو. اسی طریقے سے صبر بھی بہت ضروری ہے. دینی معاملات میں, دعوت دین میں صبر انتہائی ضروری ہے. اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں تو ہم دعوت کے میدان میں جم نہیں سکتے ہیں, ٹک نہیں سکتے ہیں. ہمارے نبی جب معراج گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بعض انبیاء تھے جن کے ساتھ نبی فرماتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں تھا,
नबी अकेले आ रहे हैं, अकेले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, जमे रहे। नूह अलैहिस्सलाम को उलुल अज़्म अंबिया में उलुल अज़्म अंबिया 5 हैं, उनमें एक नूह अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत की। आप सूरह नूह पढ़िए। सूरह नूह ऐसी सूरह है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया, बाकी किसी का जिक्र नहीं किया है। कुरान मजीद की 114 सूरों में एक पहली सूरह है ये, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया है, बाकी किसी का जिक्र नहीं किया है। पढ़िए आपने कैसे वो दावत दीन दे रहे थे, अल्लाह मैंने इन्हें बताया, अकेले में समाज में बैठते चलते फिरते, इधर से उधर से समझा के थक गया, बहुत समझाया, लेकिन सब्र करते रहे, जमे रहे। तो ये सिफात जो है दाई के अंदर होनी चाहिए। अब मेरे भाइयों, दावत का तकाजा क्या है? दावत का तकाजा तो ये है कि हमारी दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होनी चाहिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देने के लिए मक्का में लोगों को दीन की दावत देना शुरू किया तो आप अकेले थे कि नहीं थे? अकेले थे। फिर अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु हुए, औरतों को छोड़ दीजिए, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु हो गए, 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे होते रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, अगर वही तरीक़ा आज भी लागू कर दिया जाए, या जो दीन की दावत दे रहे हैं अगर उनके अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाए, तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त हमारे समाज में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत दीन का तरीक़ा था और आज जो चल रहा है माशरे के अंदर, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अभी बताऊँगा आपको, दलाइल से समझाऊँगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या फ़र्क है। आज हमारी दावत का असर क्यों नहीं है? आज हमारी दावत का असर ज़मीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? सारा मटेरियल यूट्यूब पे क्यों जमा हो रहा है? यूट्यूब का मालिक कौन है? कोई मुसलमान है? कुरान में अल्लाह कितना मना करते हैं कि यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, ना करो, ना करो। अगर कोई मुसलमान उसको बनाया होता तो अब तक फतवे आ गए होते कि हराम है, जायज़ नहीं है, ऐसा है, वैसा है। अभी हम आलिम ही बोलते हैं सब्सक्राइब करो। अरे इल्म को किताब से सीखा जाता है, उस्ताद से सीखा जाता है। तो दावत कहाँ हो रही है? सिर्फ यूट्यूब पे जमा हो रही है। यूट्यूब का लोड बढ़ रहा है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी सबसे असल वजह यही है कि दावत दीन का जो तरीक़ा नबी का था, वो तरीक़ा आज हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? आप उसको समझने की कोशिश करिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे खुद अमल करते थे, पहली बात। दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। आप अंबिया का जिक्र पढ़िए कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह क्या फरमाते हैं? हूद अलैहिस्सलाम के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, बहुत सारे नबी के बारे में वो क्या फरमाते हैं? वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि भाई हमको कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई उजरत नहीं चाहिए, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करते हैं। आज दावत किसके लिए हो रही है? आज पैसे के लिए हो रही है। अगर आज आप एक आलिम को 2 लोग दावत दीन दें, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जितने लोगों को आप जानते हैं, सुनते हैं, उन सब की हालत यही है कि अगर कोई 2 शख्स दावत दे रहा है दर्स के लिए, तो वो बंदा देखेगा कि ये आदमी सहूलत क्या दे रहा है। फ्लाइट का टिकट दे रहा है, अच्छा लिफाफा दे रहा है, एयरपोर्ट से रिसीव कर रहा है, होटल में ठहराता है, इसको हाँ कहेंगे, उसको ना कहेंगे। ये दावत दीन है, ये दावत दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, और वही जो शुरू में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। 3-4 सहाबा बैठे हुए थे। हमारे नबी उनको समझा रहे थे। इतने में कुरैश के सरदार आ गए। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
देखो, इनके साथ बैठना हमारे बस की बात नहीं है। अगर इनके साथ हम बैठेंगे तो हमारी शान की खिलाफ वर्जी। हम सरदार लोग हैं, रईस लोग, इन्हें तुम हटा दो फिर हम बैठेंगे, इन्हें हटा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, सोचा कि अगर इनको हटा ही दें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको लिख के दीजिए, लिख के दीजिए तब हम मानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने का भी इरादा कर लिया। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, कहा कि ऐ नबी, आप इन्हें अपने मजलिस से हटाना तो दूर की बात, आप इन्हें अपने नजरों के सामने से भी नहीं हटा सकते, क्योंकि ये अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए बैठे हुए हैं। ये ईमान लाएं चाहे ना लाएं, इनके ईमान लाने ना लाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इनको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत, आप करीब बैठते थे और उनके करीब और बैठने लगे। आप उनको मजलिस से हटाना तो दूर की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और करीब बैठने लगे और आपकी मोहब्बत उनसे और ज्यादा बढ़ गई। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सूरह अबस, हम कुरान तो पढ़ते नहीं, मुसलमान कुरान कहाँ पढ़ता है? मुसलमान कुरान कहाँ पढ़ता है? कुरान मजीद की सूरह अबस एक अंधे सहाबी के बारे में नाजिल हुई है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए, मुझे सीखना है, बताइए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों में लगे हुए थे, उनको समझा रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका आना पसंद नहीं आया। आपने जरा नापसंदीदगी का इजहार किया। अल्लाह ने सूरह अबस नाजिल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का डांटा, मुतनब्बे किया। क्या नबी, ये भले अंधे सहाबी हैं, इनकी हैसियत बहुत ज्यादा, ये सीखना चाहता है, ये बताना चाहता है, ये समझाना चाहता, समझना चाहता है, और आप इनके पीछे पड़े हुए हैं जिनके दिलों पर मोहर लग गए। ये सरदार सीखे ना सीखें, ये आए ना, ईमान लाए ना लाए, इनसे फर्क नहीं पड़ता। आप इनको सिखाइए, पहले इनको सूरह अबस पढ़िए, उन्हीं के बारे में नाजिल हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से नाराज नहीं हुए, बल्कि आपने उन्हें मक्का मदीना का कई बार नायब बनाया। जब वो हमारे नबी बाहर जाते थे तो मदीना के नायब होते थे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु, और मुअज्जिन रसूल थे, मुअज्जिन रसूल भी थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा के लिए करते थे। और दूसरी सबसे अहम बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाम से टच में रहते थे, आवाम के राबते में रहते थे। कैसे रहते थे? आप देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के बैठते, कोई अगर शख्स गायब रहता, पूछते कहाँ है वो, अगर उसका पड़ोसी बताता कि अल्लाह के रसूल वो बीमार है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसकी अयादत के लिए चले जाते थे। ये नहीं देखते थे कि वो बंदा मालदार है कि गरीब है कि कैसा है कि कैसा है, फौरन अगर सुन लिया कि वो बीमार है तो आप चले जाते थे। आप किसी आलिम को किसी की अयादत करना देखते हैं? अपने मोहल्ले में नहीं जाते हैं, पड़ोस में नहीं जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक असरदार आलिम जहां रहे, वहां के पूरे इलाके के डॉक्टरों से उसका ऐसा ताल्लुक रहे कि वहां के फुकरा मसाकीन का ओपीडी फ्री होना चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन अयादत तक नहीं करते। हाँ, अगर कोई जिम्मेदार शख्स बीमार हो जाए फिर देखो खैरियत पे खैरियत कितना लेते हैं। लेकिन नबी का तरीका क्या था कि अगर मस्जिद नबवी में आने वाला कोई भी शख्स अगर बीमार होता तो हमारे नबी फौरन चले जाते थे उसकी अयादत करने के लिए, आवाम से इतना टच में रहते थे। दूसरा, हमारे नबी जनाजे में शरीक होते थे, अक्सर जनाजे में शरीक होते थे। आपको पता होगा, कैसे पता रहेगा, पढ़ेंगे नहीं तो मालूम कैसे होगा। हमारे नबी की जब बीमारी शुरू हुई थी तो आप एक जनाजे से ही वापस आए थे। आपके सर में दर्द शुरू होगा, फिर बीमारी शुरू हो गई, हमारे नबी जनाजे में जाते थे, हर एक के जनाजे में शरीक होते थे। ये नहीं समझते थे कि ये बंदा कैसा है क्या नहीं है। इसी तरीके से हमारे नबी बच्चों को सलाम करते थे, एक बेहतर माहौल बनाने के लिए, ताकि हमारे ये बच्चे यही हमारे मुस्तकबिल के यही मुसल्ली हैं, यही कौम के मुस्तकबिल हैं। तो हमारे नबी बच्चों से अच्छा रब्त रखने के लिए उनसे सलाम किया करते थे। आज जब आलिम कार में बैठ जाता है किसी को पहचानता ही नहीं, कौन है भाई, कौन है कौन नहीं, भूल जाता सब।
نبی بچوں سے سلام کر دیتے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان قرض دار کی قرضے کی بھی فکر کرتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کا قرضہ، ان کے والد کا قرضہ بہت زیادہ تھا، وہ پریشان تھے. ہمارے نبی قرضہ دینے والے کے پاس گئے، اس سے سہولت دینے کا وعدہ کیا کہ بھائی ذرا مہلت دو. مہلت نہیں دے رہا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جب باغ، کھجور کا باغ، پھل توڑنا تو میرے آنے تک رکنا ذرا. ہمارے نبی ان کے باغ گئے، باغ میں جا کے چکر لگائے، بار بار اللہ سے دعائیں کیا. اب کہا اب دینا شروع کرو. پھل اتنا ہو گیا کہ وہ بانٹتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. سارے قرضہ دار ختم ہونے کے بعد بھی بہت سارا مطلب کھجور باقی رہ گیا. دو صحابی آپس میں بحث کر رہے تھے قرضے کے لیے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے رسول نے آواز سنی، کہا ہے کعب، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اشارہ کیا کہ اس کا قرضہ تم آدھا معاف کر دو، آدھا معاف کر دو. اب کہا کہ ٹھیک اللہ کے رسول، میں نے معاف کیا. کہا اب تم دے دو جی، قرضہ دو اس کا. کہا ٹھیک اللہ کے رسول، اب دے دیتا ہوں. آج کوئی کسی کے قرضے کی فکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کے کتنی بھی دعوتیں کر لیں، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی اکثر آبادی مساکین کی ہے. جب تک ہم مسکینوں سے ٹچ میں نہیں رہیں گے، مسکینوں کے فائدے کا کوئی کام نہیں کریں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. یوٹیوب پہ لوڈ بڑھے گا لیکن سماج میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور مسکینوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اگر ہم دعوت دین کر رہے ہیں، ہم تو کہیں گے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کیا صرف بولنے میں وارث ہیں؟ باقی جو کام نبی کرتے تھے وہ کون کرے گا؟ فرشتے آگے کریں گے. ہمیں لوگوں کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور مسکینوں سے بڑی محبت کرتے تھے. مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونا ایک بڑا کام تھا. جس مکہ سے آپ نکالے گئے تھے اسی مکہ میں آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. اس گھر میں جس میں ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا، اس گھر میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے نبی کے ساتھ کون کون تھا؟ کوئی بتائے گا؟ جب ہمارے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت ہمارے نبی کے ساتھ کون کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، کوئی بتا سکتا ہے تو بتائیے. یہ دعوت کا اثر ہے. نبی کی سیرت کا اتنا اہم پہلو ہمیں نہیں معلوم ہے. مکہ فتح ہوا، جس مکہ سے آپ نکالے گئے اسی میں آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر گئے تو ہمارے نبی کے ساتھ کون کون تھا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ کیا معلوم ہے بھائی؟ پھر ہمارے نبی کے ساتھ یتیم نوجوان کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نہیں تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہیں تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نہیں تھے. یہ سب سردار لوگ تھے، مالدار لوگ تھے. یہ نہیں تھے. ہمارے نبی کے ساتھ ایسے موقع پر، ایسے عظیم فاتحانہ موقع پر خانہ کعبہ کے اندر یتیم نوجوان زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے. یتیم نوجوان، یتیموں کی یہ شفقت تھی ہمارے نبی کی. اور اس کے ساتھ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں سب سے مظلومانہ زندگی جنہوں نے گزاری تھی، پریشانی کی زندگی گزاری تھی، کون تھے؟ ذرا نام تو بتاؤ تو اندازہ ہو گیا ہوگا. بلال رضی اللہ عنہ تھے. کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ. ان دونوں کے ساتھ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کے اندر انٹری کی. بتائیے، یتیم مسکینوں سے محبت. ہم جب کسی اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کوئی مسکین ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے کئی بار کہا ہے کہ جب ہم 5 لوگ کھانا کھانے جائیں تو ہمارے اس مسجد کا کسی بھی مصلی کو جو سب سے زیادہ غریب ہو، تنگ دست ہو، اس کو سرپرائز دیجئے. کہیے آج چلو میرے ساتھ. 5 کے کھانے میں 6 کھا ہی لے گا. وہاں چھوڑنے سے اچھا ہے اس بھائی کو کھلاؤ. وہ بھائی دل سے دعائیں دے گا. جب ملے گا تو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ آج کتنی اچھی بات ہے. 5 اگر کہیں جاتے ہیں تو ایک مسکین کو ساتھ میں لے کے جاؤ، کچھ فرق نہیں پڑے گا.
وہ کھا لے گا, کچھ حرج نہیں ہوگا. ایسے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ اور بڑی ہی مظلومانہ زندگی گزارے تھے بلال رضی اللہ عنہ, ان کو لے کے گئے. اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس چابی تھی, وہ تھے. 4 لوگ اندر گئے تھے. یہ نبی کی محبت تھی یتیموں سے, یہ نبی سے محبت تھی مظلوموں سے, یہ نبی کی محبت تھی معاشرے میں سب سے تنگ دست زندگی گزارنے والوں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کے اندر اذان دینے کا شرف کس کو دیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کو دیا, تاکہ مکہ دیکھے کہ اسلام میں مساوات ہے, اسلام میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے, اسلام میں مالدار امیر غریب فقیر کچھ نہیں, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس کی یہ عملاً مثال پوری مکہ دیکھے. وہ لوگ دیکھیں جو اسی بلال رضی اللہ عنہ کو حقیر سمجھتے تھے, اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے, اسی بلال رضی اللہ عنہ کو ستاتے تھے, جن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. آج یہ شخص خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے سارے سردار سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غلام چھت کے اوپر چڑھ کر کے اذان دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. آپ چاہتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیتے, آپ چاہتے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بولتے, آپ چاہتے تو اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو دیتے. عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے, اپنے چچا جو آپ کے ہمارے نبی سے عمر میں بھی بڑے تھے ان کو دیتے. لیکن آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی تاکہ بعد کے آنے والے وارثین انبیاء اسی طرز پر چلیں. آج کون یتیموں کا خیال کرتا ہے, کون مسکینوں کا خیال کرتا ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے داعی ہیں ان کے موبائل میں ایک مسکین کا نمبر نہیں ہوگا. ان سے پوچھو کہ بھئی آپ کے ذریعے سے کتنے مسکینوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اگر ایک نام بتائے تو مجھ کو بتاؤ. ایک نام نہیں معلوم انہیں, سارے ذمہ داروں کے نام بھرے ہوئے ہیں. آج فون اٹھانا مشکل ہو گیا. ایک عام آدمی کسی شخص کو فون کر لے, ارے بھائی اس کا ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کسی بڑے عالم سے بات کرنے کا. فون اٹھا لے تو دیکھو کوئی سیٹ فون کر دے, معذرت کرے گا, معذرت, ارے معذرت بھائی میں ذرا مشغول تھا, معذرت. یہ ہے کہاں سے دعوت کام کرے گی, کہاں سے دعوت کام کرے گی؟ ہماری دعوت زمین پر ذرہ برابر بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور سنیے, عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب ہے ذو البجادین, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے گھر والوں نے, یہ یتیم تھے, یہ بھی یتیم تھے, ان کا چچا ان کی کفالت کرتا تھا. وہ بڑے دن سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے گا, مطلب چچا ایمان لے آئے گا, نہیں لایا. ان کا صبر برداشت ہو گیا. کہا چچا اب ایمان لا رہے ہو؟ نہیں لا رہے, میں لا رہا ہوں. کہا کہ جتنا سب کچھ ہے نا سب نکال دو, کپڑے بھی نکال دو, سب میرے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل لیا اور اسی کو پہن کر کے سیدھا مدینہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو گلے لگایا, بڑی شفقت سے پاس میں بلایا. اور اس کے بعد جب غزوہ تبوک ہوا تو غزوہ تبوک میں ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. صحابی تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, یتیم تھے, کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے قبر میں اترے, رات کا وقت تھا, بلال رضی اللہ عنہ اجالا کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں, قبر میں لاش لے کر کے ایسے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس شخص سے اب تک راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا, کاش میں اس قبر میں ہوتا. آج اب دیکھیں کہ کوئی جنازے میں آتا ہے, کوئی جنازے میں پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے. کیوں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہر آدمی بھی فائدہ دیکھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. میرے بھائیوں, نبی کی سیرت پڑھا کرو, صرف پانی فلٹر مت پیو, اپنی زندگی بھی فلٹر کرو. ہماری زندگیاں فلٹر نہیں ہو رہی ہیں. نبی کی سیرت پڑھو گے تب ہماری زندگی فلٹر ہوگی. پانی پینے سے صحت مند نہیں رہو گے, نبی کی سیرت پڑھو گے تب ہماری پوری زندگی فلٹر ہوگی. ابھی ہمارا صرف پانی ہی فلٹر ہو رہا ہے, ہماری زندگی فلٹر نہیں ہو رہی ہے. اپنی زندگیوں کو فلٹر کرنے کے لیے نبی کی سیرت کا ایک ایک پوائنٹ پڑھو. یقین جانو کہ ایمان اور آپ کا جذبہ, آپ کا پہلے کا عمل بدل نہ گیا تو بولنا,
سیرت بدل دیتا ہے آدمی کے حالات کو، آدمی کے کردار کو، آدمی کے اخلاق کو، آدمی کے جذبات کو، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے جب مسجد نبوی بنائی تو مسجد نبوی بنانے کے بعد ہمارے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا تھا، یہ انصار یہ مہاجر بھائی بھائی، ایسے تقریباً 45 ادھر 45 ادھر لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ باقی بہت سارے بچے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، ان کو ہمارے نبی نے رہنے کے لیے کہاں جگہ دیا؟ اصحاب صفہ انہیں کہتے ہیں نا، صفہ چبوترا بنایا ہمارے نبی نے۔ کہاں بنایا؟ مسجد نبوی ادھر، آپ کا گھر ادھر، چبوترا ادھر سامنے۔ مسجد نبوی کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے کن کو بسایا ہمارے نبی نے؟ اصحاب صفہ کو بنایا، جو صبح کھاتے تھے شام کا انتظام نہیں رہتا تھا، شام کو کھاتے تھے صبح کا انتظام نہیں رہتا تھا، بالکل مفلوق الحال تھے۔ ان کو ہمارے نبی نے اپنی نظروں کے سامنے رکھا، اور دوسرے لوگ دوسری جگہ تھے۔ ہمارے نبی کے خاص دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ دور رہتے تھے، لیکن یہ لوگ جن کے کھانے کا انتظام نہیں، صبح کھاتے شام کا انتظام نہیں، شام کھاتے صبح کا انتظام نہیں، نبی کے نظروں کے سامنے تھے۔ اس کا کیا میسج ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا دوست ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور شخص رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی جب معراج گئے تھے تو آپ نے جنت میں جھانکا تھا تو سب سے زیادہ کون لوگ تھے؟ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، مسکین۔ ہمارے نبی خود فرماتے تھے کہ مجھے مسکینوں میں تلاش کیا کرو۔ ہمارے نبی مسکینوں جیسی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسکینوں کا پوچھنے والا کون ہے؟ ہماری بچیاں اور غیروں کے ساتھ شادی نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا حال لینے والا کون ہے؟ جبکہ ہمارے نبی ہر ایک کے شادی کی بھی فکر کرتے تھے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم پورا نبی کے سیرت کی پوری باتیں بتانے کی کوشش کریں گے تو۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے۔ آج اگر آپ 2 سوال کر لو، بھائی بیٹھ چل ادھر جا، شیخ بہت بزی ہے، پوری دنیا وہی ہینڈل کرتے ہیں، بہت بزی ہے، بہت مصروف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ہمارے نبی نے ان کے سامنے، اصل میں یہ کچھ علاج کرتے تھے تو مکہ والوں نے افواہ پھیلایا تھا کہ ہمارے نبی بیمار ہے، ذہنی بیمار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں جا کر کے نبی کا علاج کر دوں، میں بھی ماہر ہوں، ذرا ہمارے نبی کے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے وہی کلمے پڑھے جو میں نے شروع میں پڑھے، ان الحمدللہ سے لے کر کے اما بعد تک پڑھا۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی سے ایک بار اور پڑھیے۔ ہمارے نبی نے ایک بار اور پڑھا، کہا ایک بار اور پڑھیے، ایک بار اور پڑھا۔ ہمارے نبی سے انہوں نے کہا ایک بار اور پڑھی۔ ہمارے نبی نے اس پورے کلمات کو کتنی بار دہرائے؟ 3 بار دہرائے۔ آج ایک جملہ ریپیٹ کر کے دیکھو کسی عالم کے سامنے، کہے گا رے بیوقوف سمجھتے ہوئے، وقت نہیں ہے جی، جانے تو چھوڑو۔ ہمارے نبی نے 3 بار ان کو پورے خود پڑھ کے سنائے۔ تو کیا ہمارا عالم یا ہم میں کا کوئی شخص نبی سے بڑھ کے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ نبی سے نبی نے جو کام کیا ہے وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ نبی نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ ہمارے نبی نے ان کے پورے واقعات بیٹھ کے سنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبی شخص کی پوری ہسٹری سن سکتے ہیں، پورا واقعہ سن سکتے ہیں، بڑا لمبا، آپ پڑھیے ان کا واقعہ، بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نبی نے پورے واقعات سنے، واقعات سننے کے بعد بہت خوش ہوئے۔ آج کوئی آدمی اپنی کہانی، اپنی آپ بیتی، اپنی پریشانی کسی کو بتائے، دیکھو شیخ کے پاس وقت نہیں رہتا ہے، بہت بزی، پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑی حکومت ان کی ہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے، نیچے فرش پہ لیٹے رہتے تھے۔ ہمارے مہمان آتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اچھی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اور کہیں گے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے جی، سب سے پاکیزہ جگہ مسجد ہے، رہیں گے کہاں؟ ہوٹل میں رہیں گے۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دعوت دین ہے؟
عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جسے نبی نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، وہ مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹے رہتے ہیں، سر کے نیچے ایک کالی کوڑا رہتا ہے، اور ہم دعوت دین دینے کے نام پر اچھے اچھے اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں۔ لوگ ملے نا، ارے لوگ ملنے کے لیے ہی تم سے آتے ہیں۔ نبی سے مل سکتے تھے، صحابہ سے مل سکتے تھے، خلفائے راشدین سے مل سکتے تھے، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھی آپ، ان سے لوگ ملتے تھے۔ تم کس کھیت کے مولی ہو بھائی، تم سے نہیں ملیں گے۔ اور میرے بھائیوں میں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی آدمی کا عمل زیادہ اثر کرتا ہے۔ یہ بولنے سے اچھا اگر عالم کسی 10 لوگوں سے ملاقات کر لینا فردن فردن، زندگی بھر وہ بات اس کو نہیں بھولے گی۔ ہمارے نبی کے دعوت کا اسلوب یہ تھا، ہمارے نبی کے بھی بازاروں میں جاتے تھے، کبھی راستے میں ملتے تھے، کبھی کسی کے اوپر ایسے کندھا ہاتھ رکھ کے بتاتے تھے، کبھی کسی کو اپنے سواری پہ بیٹھا لیتے تھے، کبھی کسی کو اپنے پاس بلاتے تھے، کبھی کسی کے پاس خود جاتے تھے۔ یہ دین کی دعوت تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں وہاں۔ نبی کے دین کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ نے آیت نازل کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ جذبہ ہمارا ہے۔ کوئی عالم آج یہ سرچ کرتا ہے کہ ہمارے دعوت کا اثر کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کھانا بڑا لذیذ تھا ماشاءاللہ، فلائٹ کی ٹکٹ وکٹ سب اچھے ٹائم پہ ہے، باقی کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمارے نبی کے کا اتنا آپ کو شدید بخار تھا، آپ کو پتا چلا کہ ایک کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، آپ بخار کی حالت میں چلے گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بخار کی حالت میں ڈاکٹرز آرام کرنے کا بولتے ہیں، اگر آپ آرام کریں گے تو بخار جلدی جائے گا، لیکن ہمارے نبی نکل گئے کہ وہ قافلہ کہیں چلا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو؟ اتنا آپ کا جذبہ ہے، تو کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے یا کسی کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اختلافات، ہمارے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج میں کتنا جھگڑا تھا، صدیوں کی لڑائی تھی، دادا پر دادا کی لڑائی، پوتا پر پوتا لڑتا تھا، ایسی لڑائی چلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے اس اختلاف کو ختم کرا دیا، کہا خبردار اوس اور خزرج والے سن لو، یہ اختلاف نہیں چلے گا۔ اسلام اخوت و بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سب کو بھائی بھائی بن کے رہنا پڑے گا۔ ایک بار ہمارے نبی مدینہ میں تھے، قبا ہے نا، مسجد قبا جہاں ہے، وہ قبا تھوڑی دور پہ ہے۔ نبی کو پتا چلا کہ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھاگتے ہوئے گئے، تھوڑا بھاگتے جیسے جلدی جلدی جاتے نہیں، آپ نے اپنی چادر اٹھا کے جلدی جلدی گئے کہ کہیں اختلاف بڑھ نہ جائے۔ آپ نے کہا تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو، یہودی لڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم میں کون اختلاف کرانے کی کوشش کرتا ہے؟ اختلاف ختم کرانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے دعات کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے محلے کا اختلاف نہیں ختم کر پا رہے ہیں، حالانکہ چاہیں تو ہو جائے گا۔ ایک بڑا عالم کسی کے گھر چلا جائے، آپ دو لوگوں میں اختلاف ہے، ان کے گھر جائے ان کے گھر جائے، اختلاف ختم نہیں ہوگا؟ ارے اللہ تو وہ ہے جو کوشش پہ اجر دیتا ہے، کوشش تو کرو۔ نہیں ہوا مشکل نہیں، ہماری کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بڑا اختلاف ہو گیا، نبی نے اختلاف کو ختم کرا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف بولنا نہیں، عملی میدان میں بھی اگر دعوت دین دینے والے رہیں گے تب جا کر کے سماج میں اصلاح ہوگی۔ اختلافات ہمارے نبی ختم کراتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا اہم کام یہ کرتے تھے کہ لوگوں سے مشورے کرتے تھے، لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر مشورہ کیا، ذرا بتاؤ مجھے مشورہ دو، لڑائی یہاں سے کرنی ہے کہ باہر سے کرنی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تو آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، بتاؤ تم کیا جانتے ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ ذرا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی مشورہ کیوں لیتے تھے؟ جس شخص کے پاس فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام آتے ہوں،
جس نبی کے پاس دنیا کی سب سے افضل کتاب قرآن مجید نازل ہوتی ہو، جس نبی کے پاس سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ کر کے ہر بات بتاتا ہو، وہ نبی اپنے صحابہ سے مشورہ لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ بتائیے کیوں لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے تبھی صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے تن من دھن ہر چیز لگا دیتے تھے کہ نبی جن کے پاس قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ ہم سے مشورہ لے رہے. آج ایسا مشورہ کسی کو دو، ابھی تمہاری حیثیت کیا ہے، مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ یوٹیوب پہ سرچ کرو ہماری کتنی ویڈیوز ہیں، کتنے ویوز ہیں، مجھے مشورہ دے رہے ہو. نبی مشورہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ صحابہ زیادہ ہوشیار تھے، نبی مشورہ اس لیے لیتے تھے کہ صحابہ کی دلجوئی ہوتی تھی، صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ لینا یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں. وہی آتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے، لیکن پھر بھی آپ مشورہ لیتے تھے تاکہ سارے صحابہ خوش رہیں. اسی لیے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ خوش رہتے تھے، آپ کی ہر بات کو مانتے تھے. جب جانتے تھے کہ نبی اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، ہم بیمار ہوئے نبی آئے، ہمارا انتقال ہوا گھر میں کسی کا نبی آئے، ہمارا قرض کا معاملہ نبی آئے، ہمارا کوئی معاملہ آیا نبی آئے، ہم سے مشورہ نبی لے رہے. جب ہر کام میں نبی ہیں تو قربان جائیے کہ نہیں جائیے؟ اسی لیے نبی پر صحابہ قربان ہوتے تھے. نبی جو حکم دیتے تھے، دنیا کی پوری طاقت ایک طرف اور نبی کا حکم ایک طرف، ایسے ہوتا تھا. اب ہم کسی میں نہیں پوچھتے ہیں، کہیں نہیں جاتے ہیں، تو ہماری عوام بھٹک رہی ہے، جو چاہے جیسا چاہے ویسا کر رہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں انصاف بھی کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر چابی وہی شخص عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، نبی کو چابی نہیں دے رہے تھے. کہا نا نہیں جا سکتے جی، تم نہیں دیں گے ہم. مکہ فتح ہو گیا، چابی آپ کے سامنے رکھی تھی. ادھر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے، خانہ کعبہ کی بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، ہماری شان میں اور اضافہ ہو جائے گا. ادھر چاچا جی کھڑے ہیں عباس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ذمہ داری، اگر چابی مل گئی تو ہمارے بھی شان میں اضافہ ہو جائے گا. ادھر چچا اور ادھر چچا کے بیٹے ابو طالب کا ہمارے نبی پر کتنا احسان ہے، معلوم ہے کتنا احسان ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی اور ابو طالب کتنے سال ساتھ میں تھے؟ ابو طالب نے ہمارے نبی کی جب سرپرستی کتنے سال تک تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ 55 نہیں، سرپرستی 8 سال جب ہمارے نبی تھے تو دادا کا انتقال ہوا، دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب سرپرست ہوئے، پھر وہاں سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک تھے. کتنے سال تک تھے؟ 42 سال تک تھے. کتنے سال تک تھے؟ 42 سال تک ایک چچا دیوار بن کے کھڑا تھا نبی کے ساتھ، دیوار بن کے. اس چچا کا بیٹا یہاں کھڑا ہوا ہے، داماد بھی ہے، چابی مانگ رہا ہے، اور چابی کس کی ہے؟ وہ شخص کی جو ہمارے نبی کو چابی نہیں دیتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرتے ہوئے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ یہ چابی لو، تم سے جو شخص چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آپ نے دیکھا کہ یہ 2 مانگ رہے ہیں، کل اور کوئی مانگے گا. آپ نے یہ پرواہ نہیں کیا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے یا یہ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے انصاف کیا. یہی وجہ تھا کہ وہ عثمان بن طلحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی خلاف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے لگے. یہی وجہ تھی کہ ابو جہل کا بیٹا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگے. ہمارے نبی کے اعمال سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی کردار تھے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں جتنا اسلام کی مخالفت میں خرچ کرتا ہوں اتنا اس کا زیادہ اسلام کے ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں خرچ کروں گا. اکرمہ بن ابی جہل نے بھی رضی اللہ عنہ یہ بھی یہی جملہ کہا تھا. اسلام کے جو کل اسلام کے مخالفت میں کھڑے تھے وہی آج اسلام کے موافقت میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی کا کردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی کرتے تھے. ایک اور کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں
دعوت دین دینے والوں کی ایک ٹیم بنا رکھی تھی. آج ٹیم نہیں بنائی جاتی. اسی مسجد میں پروگرام ہوگا, یہاں کے عالم سے کوئی خیریت نہیں پوچھتا ہے, امام صاحب آپ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, کیا سسٹم چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو لجنا سسٹم چلتا ہے, یہاں بھی دعوت کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے. کوئی بتاتا ہے؟ خالی دعوت کا سسٹم وہی چلتا ہے, یہاں کچھ نہیں چلتا. آدمی بتائے, اگر بتائے گا تو مقامی عالموں کی حیثیت بڑھے گی. جب مقامی عالموں کی حیثیت بڑھ جائے گی تو انہیں کون پوچھے گا؟ اس لیے وہ آئیڈیا دیتے ہی نہیں تاکہ ان کی حیثیت برقرار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زندگی میں دعوت دین دینے والوں کی ایک ٹیم تیار کر رکھی تھی. آپ نے مدینہ دین کی دعوت دینے کے لیے کسے بھیجا تھا بتائیے بھائی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا, بغیر کچھ جانے بھیجا تھا. آپ نے یمن کس کو بھیجا تھا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کس کو بھیجا تھا؟ امین الامت کو بھیجا تھا. تو ایک ٹیم بنا رکھی تھی. آج چھوٹے جو عالم ہیں, چھوٹے بڑے تو نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے, چھوٹے عالم اور جو بڑے عالم ہیں کوئی ربط نہیں. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, اگر آپ پورا سروے کر لو, کسی بڑے عالم کا کسی مسجد کے امام کو سالوں سال کبھی فون نہیں آتے کہ بھائی آپ کے پاس دعوت دین کے وسائل ہیں کہ نہیں ہیں, کیسے آپ مطالعہ کرتے ہو, کتابیں اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں, کچھ مسئلے مسائل رہے. ایسا ربط ضبط سروے کر لو, ایک بھی عالم اگر بتائے تو بتاؤ. حکم الاکثر کل, اگر 100 عالم ہیں, اگر 40 کے پاس 20 کے پاس فون آتا ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر 60 کے پاس فون آئے, 70 کے پاس آئے تو سمجھ لو سب کے پاس آ رہا ہے, کوئی ربط نہیں. کیسے دعوت کام کرے گا؟ دعوت کی حیثیت کیسے ہوگی؟ نبی ایک پوری ٹیم تیار کر رہے تھے, یہاں ٹیم ختم کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ جو باہر لجنا میں کام کرتے ہیں, شعبہ جالیات میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے عالموں کو وہاں سیٹ نہیں ہونے دیتے کہ نہیں نہیں بھائی یہاں نہیں آنا, اگر یہ آئے گا تو کوئی ہماری کرسی نہ چلی جائے, ہم سے اچھا اگر بیان کر دیا تو کیا ہوگا. لجنا میں شعبہ جالیات میں سیٹ نہیں ہونے دے رہے اور یہاں آ کے بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. نبی کا عمل اور ان کا عمل کہاں ہے بھائی؟ نبی ایک پوری ٹیم تیار کرتے تھے. جس شخص کے بارے میں جانا کہ اس کی آواز اچھی ہے, اس کو اذان دینے کا حکم دیا. جس کو جانا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے دعوت دین کی, اس کو مدینہ بھیج دیا. مدینہ جانے کے بعد مصعب بن عمیر, معلوم ہے ہمارے نبی مکہ میں 13 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے. 3 ڈیجٹ میں بھی نہیں آ پائے. 3 ڈیجٹ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں سمجھتے؟ ارے بھائی 1 10 2 ہو گیا 100, 3 ڈیجٹ میں بھی نہیں آ پائے. لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک ہی سال کے اندر اتنے حسن اسلوبی سے دعوت دیا کہ نبوت کے 13ویں سال 70 لوگ آ گئے. 70 لوگ آ گئے. ہمارے نبی بڑے خوش ہو گئے, اتنا فائدہ ہوا. بغیر نبی کے سکھائے, بغیر نبی کا طریقہ جانے انہوں نے ایسا کر لیا. نبی نے انہیں سکھایا, سمجھایا. معلوم ہوا کہ ہمارا جو مقامی عالم ہوتا ہے اور جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں انہیں ربط ضبط ہونا چاہیے, لیکن انہیں کچھ مطلب نہیں ہے, کچھ بھی مطلب نہیں. ان کا کام چل رہا ہے, بات ختم. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی صلاحیت کا بھی استعمال کرتے تھے. ہمارے نبی نے مکہ کا گورنر کسے بنایا تھا معلوم ہے؟ عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا, جو 21 سال کے صرف تھے. قرآن مجید کو جمع کرنے والا نوجوان کون ہے؟ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نوجوان تھے. ہمارے نبی کے پاس مدینہ کے جو لوگ آئے تھے, جو ہمارے نبی سے ملاقات کیا, 70 لوگ, اور آپ کو مدینہ جانے کی دعوت دیا, سارے کے سارے لوگ نوجوان تھے. ہمارے نبی نے ان میں 12 ٹیم بنا دیا, 12 کو سیٹ کیا کہ دیکھو تم اپنے محلے میں کام کرو گے, تم اپنے محلے میں کام کرو گے. ہمارے نبی نوجوانوں کی صلاحیت کا صحیح استعمال کرتے تھے. آج کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. بس 2-4 منٹ باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام ایسے یوٹیوب پہ سرچ کر کے تقریریں نہیں سنی جاتی ہیں کہ ویوز کتنے ہیں, فلموں کے ویوز کتنے ہیں, لاکھوں میں. تو کیا فلمیں اچھی ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اکثر علم والے کم ہیں, اکثر عمل کرنے والے کم ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اجر عمل کرنے پر ہی ملے گا. تو جس شخص کے اندر اتنی ساری خوبیاں, اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا آخری میں؟
तरक्तु फीकुम अमरैन, ये किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, ये दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, नबी कुरान मजीद किताबुल्लाह और नबी की सुन्नत और सीरत। ये पढ़ोगे उसमें मोमिनों के सिफात रहेंगे, वो सिफात जिस शख्स के अंदर भी पाए जाएंगे वही तुम्हारा बेहतर शख्स होगा, बेहतर शख्स होगा। तो यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर लो, जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबें अगर लाओगे ना तो ये मस्जिद में जगह नहीं रहेगी रखने की, इतनी किताबें लिखी हैं उन्होंने। उनका इंतकाल 1999 में हुआ है, उनकी एक तकरीर दिखाओ यूट्यूब पे, एक भी दिखाओ, एक भी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन, इनका इंतकाल 2001 में हुआ, कोई एक तकरीर दिखाओ इनकी, एक भी नहीं है। जितने अच्छे लोग हैं उनकी तकरीरें यूट्यूब पे नहीं रहती हैं, जमीन पे काम करती हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी किताबें लिख दी हैं, इतनी किताबें लिख दी हैं, आज भी उनकी किताबें छप रही हैं। कब इंतकाल हुआ? 1999 में, और आज भी किताबें छप रही हैं। मेरे भाइयों, इसलिए हमें जो है इब्ने तैमिया, इब्ने बास रहमतुल्लाह अलैह, इनकी सबकी हिस्ट्री पढ़िए, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की पढ़िए। ये सब मुहद्दिसीन एज़ाम थे, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। एक मिसाल दे के बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह एक बार जा रहे थे, गाड़ी में बैठने वाले थे, एक नौजवान भागते भागते आया और कहा कि आप ही अलबानी हैं? तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मतलब रोने जैसा हो गए और फौरन नसीहत करने लगे कि लोगों को बहुत ज्यादा फेमस टाइप का नहीं होना चाहिए, मशहूर टाइप का नहीं होना चाहिए कि कोई 10 लोगों के बीच में आपकी शनाख्त करे। आपने नसीहत किया, खुश नहीं होते थे। यहाँ कोई आलिम आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान आ रहा है, खाली लोग इधर उधर ऐसा वैसा। ये सब चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लामी तौर तरीका नहीं है। हमारे नबी अल्लामा अलबानी से बढ़ करके कोई आलिम नहीं हो सकता है। वो एक आदमी के कहने पर जरा नाराज हो गए, नसीहत करने लगे कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग उनको बहुत बुला रहे थे, लेकिन कहा मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ के लोग बहुत गुलू करते हैं, आलिमों के बारे में उनका मनहज ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा गुलू करने लगते। नहीं आए, इंडिया आने वाले थे, लोग बुला रहे थे, नहीं आए, कहा नहीं जाऊंगा। मैंने वहां के बारे में सुन रखा है कि वहां के लोग गुलू बहुत करते हैं, बहुत गुलू करते हैं। आदमी किसी आलिम को देखा, फोटो लेने लगा, स्टेटस पे डाल दिया, यहाँ अरे किससे मुलाकात कर रहे हो, क्या है ये, कौन सी शोबाजी है, क्या है ये कौन सा तरीका है, कौन से दीन पर अमल कर रहे हो भाई? अमल होना चाहिए, अमल दिखना चाहिए। हमारे समाज में दावत दीन इतनी बेहतरीन हो। अभी मैंने कितने सवाल किए, अभी तो अच्छे सवाल किए ही नहीं, अच्छे सवाल तो किए ही नहीं। एक सवाल कर लेता हूं खाली, बस एक सवाल। कुरान मजीद के अंदर पहला हुक्म कौन सा है, बताइए कोई भी? हाँ? अभी जो कुरान मजीद है उसकी बात कर रहा हूं। सूरह फातिहा से लेकर के आगे तक में कौन सा पहला हुक्म अल्लाह का है? हुक्म आप मत बोलिए। हाँ, क्या है भाई? होटल कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ, जरा बताइए, और क्या क्या उसके अंदर है सब बताइए। अभी सब पता रहेगा। बताइए, कितनी हैरानी की बात है कि हम कुरान मजीद के मानने वाले हैं, कुरान मजीद का पहला हुक्म हमें नहीं मालूम है। क्या मालूम है फिर? क्या करेंगे हम? ये हमारी कुरान से मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का सवाल ना करे ना करे, क़यामत के दिन अगर सिर्फ 2 सवाल कर ले कि बताओ भाई सबसे अच्छी किताब कौन सी थी, हम कहेंगे कुरान मजीद। सबसे बेहतर शख्सियत कौन थी, कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बताओ इन्हीं दोनों के बारे में क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे कि कुछ नहीं मालूम? मेरे भाइयों, हर आदमी अपने जिंदगी का 100 मिनट निकाले डेली, 100 मिनट, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। 15-15 मिनट में 5 नमाज पढ़िए, 25 मिनट में 10 मिनट कभी कुरान, 15 मिनट कभी नबी की सीरत पढ़िए। अपनी जिंदगी को फिल्टर करिए। हमारी जिंदगियां फिल्टर नहीं है, यकीन जानिए। चाहे बातें मेरी सख्त लग रही हों, लेकिन सही बात है। फिल्टर का पानी मत पीजिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी फिल्टर करिए। तो इसलिए बहरहाल मैं बता ये रहा था
کہ آج بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دعوت دین کا جو طرز تھا، جو عمل تھا، وہی اگر آج بھی لاگو کر دیا جائے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت بدلاؤ آئے گا، بہت بدلاؤ آئے گا، اور یقیناً ہم جو ہے نا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دین کی دعوت دیتے تھے، نبی پر کبھی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا، کبھی مال جمع کرنے کا الزام نہیں لگا، کبھی دھوکہ دینے کا الزام نہیں لگا، کبھی کچھ اور الزام نہیں لگا نا، کہ لگا کسی نے لگایا نہیں لگا۔ ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا تو آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہمارا بھی رہے گا تب دین کی دعوت بہت زبردست ہوگی، اور تب جو ہے اس کا فائدہ زمین پہ دکھے گا۔ یقین مانیے کہ آج زمین پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہاں کے امیر محترم، یہاں کے ناظم محترم کافی کوشش کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کافی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اگر ایسے ہی کوشش کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہو جائیں اور اصلاحی کام کرنا شروع کر دیں اور بہتر ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں تو یقیناً زبردست فائدہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آدھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چراغ جلائیں، انشاءاللہ تعالی روشنی ضرور ہوگی۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لک فی علمک و عملک۔ یہ تھے شیخ محترم یحییٰ فیضی صاحب جو اپنے عنوان کی وضاحت کر رہے تھے۔ موصوف کا عنوان تھا دین اور اس کے دعوت دین اور اس کے تقاضے۔ الحمدللہ شیخ محترم نے اکمل اور احسن طریقے سے اپنے عنوان کو ادا کیا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے سنانے اور ہمارے سننے کو صرف قبولیت سے بخشے۔ اب میں ہمارے جو ہے شہری امیر جناب الیاس خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب کے ذریعے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس آخری نبی پر جنہوں نے کئی صحبتیں برداشت کر کے ہمارے پاس یہ دین کو پہنچایا۔ یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے الحمدللہ، یہ شہری جمعیت اہل حدیث تمام نظام آباد میں جتنے اہل حدیث مساجد ہے اس کے اندر ہفتہ واری اجتماعات منعقد کرتے ہوئے مختلف عناوین کے طور پر لوگوں کی اصلاح اور ساتھ میں ہماری بھی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور مختلف علماء اکرام کو مدعو کر کے ان کے ذریعے سے ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں چند باتیں جمعیت کے تعلق سے آپ کے اندر بھی اویئرنیس آنا ضروری ہے، یعنی معلومات آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ شہری جمعیت اہل حدیث کے جو نظام آباد میں جو کام ہو رہے ہیں آپ کے گوشے گزار کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ بھی اس کو جانیں اور اس کے اندر ہمارا تعاون کریں۔ آج ہم لوگ نظام آباد میں مساعی تعلیم کے نظام کو کچھ بہتر بنانے کے لیے ناندیر کا دورہ کیے۔ فجر کی نماز مولانا کے پیچھے ہی پڑھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ مولانا نے بودھن کے مولانا مسجد عرفات کے امام و خطیب ہے، ہم نے بودھن میں نماز فجر ادا کی،
مولانا کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا. مولانا نے تفسیر بھی بہتر انداز میں کی. غلو مولانا کا عنوان تھا. مولانا نے بہت اچھے انداز میں اس کو بیان کیا. ہم نانٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے جو عبدالخالق محمدی صاحب اکثر ہمارے نظام آباد آیا کرتے ہیں, انہوں نے وہاں پر ایک مسجد کوثر میں 2.5 گھنٹے کا ایک مدرسہ چلاتے ہیں. صبح 8 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک جملہ 4 بیچز وہاں پہ پڑھتے ہیں. بہت اچھا نظام تھا. شہری جمعیت وہاں پر جا کر یہ پورے نظام کا معائنہ کیے. وہاں کا پورا نظام ان کا جو نصاب ہے اس کو حاصل کیے. مولانا نے بچوں کا علمی مظاہرہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا. بہت قابل تعریف ہے. صرف 2 ہی آدمی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب ہے جو وہاں پہ گورنمنٹ ٹیچر ہے, وہ نظام تعلیم کو اچھی طرح سے وہاں پہ ایڈجسٹ کرے, اور ہمارے عبدالخالق محمدی صاحب وہاں پہ صدر ہے اور وہ پروگرام کو اچھی طرح سے چلا رہے ہیں. الحمدللہ شہری جمعیت کے 5 ذمہ داران, میں اور ہمارے ناظم صاحب اعجاز صدیقی صاحب اور ہمارے نائب امیر شیخ محمود صاحب اور ہمارے نائب ناظم عطا اللہ خان صاحب, یہ 5 گئے تھے. وہاں سے بہت کچھ چیزیں لے کر آئے. انشاءاللہ نظام آباد میں بھی ہم جو مغرب سے عشاء تک جو پروگرام چلا رہے بچوں کا, اس کے اندر کچھ چینجز لائیں گے. آپ لوگوں کا بھی اس میں تعاون ضروری ہے. اپنے بچوں کو بھیجیے. یعنی دینی تعلیم بھی بچوں کو آنا بہت ضروری ہے. اور مولانا نے جو آج ہم مولانا کو جو عنوان دیے تھے اس لیے دیے تھے کہ ہماری زندگی میں بھی دین کی دعوت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو, اس کے تقاضے ہمارے اندر بھی آئے کہ دعوت دین کے لیے ہمارے اندر کون کون سی چیزیں, کون کون سی خوبیوں کی ضرورت ہے, اس پہ ہمارا عمل پیرا کرتے ہوئے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے. ایسا نہیں کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے. اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے. پہلے ہم اس کے اندر بعمل بن جائے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل بنانا بہت ضروری ہے. مولانا نے الحمدللہ پوری اللہ کے وسلم کی سیرت کے طور پر آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر پوری زندگی رکھ دی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت نکالیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, قرآن مجید کو پڑھیں, اس پہ باعمل اور باکردار بنیں اور لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہی میری بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.